ہیں کہ یہ پاسبل ہے، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایسا بھی اگر تم کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا مطلب اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول فرشتے کو ہونا چاہیے، انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کیا کس کو رہیں گے، تم ایسا بھی کر دو تو ہم نہیں مانیں گے، کیا کس کو رہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کفار مکہ۔ اب چیز کلیئر ہوگی نا، اب وہ پاک کا مطلب اب سمجھ آ گیا، یا وہ ٹھیک ہے جی۔ اب پڑھیں پاک، اب سمجھ آ جائے گی کہ پاک یہ جتنی بھی صفات کہی جا رہے ہیں۔ اچھا چلے آپ بعد مکمل کریں، آگے چلتے ہیں جی۔ اور آگے یہ دیکھیں، یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ باغوں اور کھجوروں کے باغات اور ان کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہانا، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ میں وہ آیات نکال لوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اسی کو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں یہ ہے جی سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 ہے، تو اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نہیں، ساتھ ساتھ ساری باتیں کلیئر کر دوں نا کہ یہ سارا کچھ جب اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے؟ اچھا یہ ہے سورہ جی۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ نے کلیئر کر دیا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا کہ تمہارے لیے باغ انگوروں کا کوئی باغ پیدا ہو جائیں گے، انہیں کہا جا رہا ہے نا کہ تم اگر کر دو، انہیں کہا جا رہا ہے نا۔ جی جی۔ اچھا اب چلے آپ بعد میں کریں۔ آگے اصل میں وہ پوائنٹ جو نکال رہے ہیں نا، وہ سبحان ربی، کل سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، وہ اس سے نکالتے ہیں کہ میرا رب یہ کام کرنے سے پاک ہے۔ ہاں وہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ دعوے کروانا چاہ رہے ہیں نا، یہ خدائی دعوے ہیں، باغ پیدا کرنا، چشمے بنانا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے قرآن میں بتا چکے ہیں جو کیے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو میں اب جو یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی دعووں میں شرکت کسی کو دے، اس سے پاک ہے۔ اور دیکھیں اصل میں وہاں پہ وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے پاک ہے، اگر آپ اس سے یہ اصطلاح نکالتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اصل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو اپنی پاکیزگی بیان فرماتا ہے نا، وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز ان میں سے کسی چیز سے پاک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ایسا ہے سورہ یاسین میں ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملکیت یا اقتدار ہر چیز کا، اور اسی کی طرف وہ لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اقتدار ہونے سے پاک ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ایک اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بات وہاں بیان ہو رہی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہی ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ تو یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات الذی خلق الازواج، جس نے پیدا کیے ہیں ہر چیزوں کے جوڑے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جوڑے پیدا کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا، ان کو مجھے پتہ چل گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جملہ بڑا اچھا، یہ جملہ اکٹھا پڑھے تو بہت اچھا جملہ ہے کہ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کہ میں ایک انسان کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ انسان سے بڑھ کے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جو خدائی ہوتی ہیں، اس میں شرکت سے پاک ہے میرا خدا، یہ بات ہو رہی ہے، اور میں تو صرف ایک انسان ہوں، یہ ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، تو وہ ساری کی سب جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، ابھی میں نے بتایا سورہ فرقان میں ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں چاہوں تو تمہارے لیے انگوروں کھجوروں کے باغ بنا دوں اور ان کے نیچے نہریں رواں کر دوں، پھر اس طرح تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا گرا دو تم آسمان کا ٹکڑا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان کا ٹکڑا گرا تھا بطور عذاب کے، تو یہ بھی قرآن پاک میں ہی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ہی فرمایا ہوا ہے کہ اگر میں ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دوں تو یہ تو کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں،
یعنی پاسبل اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. پھر آگے ہے جی کہ یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ, تو فرشتے تو آلریڈی انسانوں کے سامنے آئے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ آیا انسانی شکل میں, تو وہ بھی پاسبل ہے. اسی طرح گھر ہوں سونے کے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے سونے سے گھر بنا دے جس کے سونے کے دروازے ہوں, چاندی کی کھڑکیاں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے. پھر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر میں ان کفر کے لیے بھی ہے, اللہ کے پیغمبر تو بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اگر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دوں اور یہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس پر چڑھنے لگیں, آسمان پر چڑھنے لگ جائیں, تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے, ہم سحر زدہ ہو گئے, یعنی یہ کوئی جادو کا نظارہ ہے, وہ اس چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. جیسا کہ ان آیات میں بھی ہے, یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آسمان پہ چڑھ بھی جاؤ پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں. یا تو یہ ہوتا نا بات کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ آپ دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے, پھر تو یہ سوال بنتا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں دکھائے معجزات, اور اس کی کیا وجہ ہے, یا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا, یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا میں نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. کوئی بہانے تب لگاتے جب یہ ان کا مطالبہ ہوتا کہ یہ کرو پھر ہم مانیں گے. وہ تو کہتے ہیں یہ کر بھی دو تو بھی نہیں مانیں گے. بہت شکریہ ضیاء بھائی آپ کا, یہ آپ نے اچھا ایکسپلین کیا ہے. وہ اصل میں وہ بھائی وہ کہہ رہے تھے چلے گئے ہیں وہ, تو کائنڈ ہارٹیڈ اگر آپ نے وہ سورہ نساء کا اگر 153 والی آیت جو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کو بڑا اچھا ایکسپلین کریں گے اس کے بارے میں. بالکل بھائی, آپ اس پہ تھوڑا سا دیں گے پورا اپنا جو آپ نے ہم نے مل کے جو ایک ریسرچ کر کے ہم نے اس کے سوالات کا جواب دیا تھا, اس سے میں تھوڑا بیزی ہوں, آپ کریں بات. یار آپ کے بغیر بڑا مشکل ہو جائے گا سمجھانا. نہیں کریں, کوئی بات نہیں کریں, آپ بس سمجھیں نا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا, باقی نہ کریں کچھ بھی. آپ کے بغیر بڑا مشکل ہو جانا یار, آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں, بس ان سے سمجھیں کہ کیسے آیت ہے نا. ٹھیک ہے, آپ ہمیں جو آیت ہے نا صرف وہ کریں کہ وہ جو آیت ہے نا فرام سورہ نساء کی 153 سے 159 وہ پوری پڑھ کے ہمیں سمجھا دیں ادھر کیا ذکر کیا ہو رہا ہے. ہاں بس یہ سمجھ لیں لذیذ بھائی. جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بس ہمیں سمجھا دیں پورا. کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی 153 سے لے کے 159. سورہ نساء 153 سے لے کے 159 تک. ہمیں نا آپ اپنی جتنی بھی آپ کی اس میں ہے ہمیں سمجھا, جو بھی آپ ہمیں پوری طرح سمجھا دیں, جو بھی اس میں بات کی گئی ہے, کس بارے میں بات کی گئی ہے, ہمیں بس سمجھا دیں ایز اٹ از. اچھا جی, یہ ہے جی 153. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, یہی ہے جی ہاں. تو یہ ہے جی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ تم سے یہ اہل کتاب جو ہے سوال کرتے ہیں, مجھے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر جو ہے کوئی آسمان سے کوئی کتاب نازل کروائیں. فقد سألوا موسیٰ, تو بے شک یہ ایسا ہی مطالبہ موسیٰ علیہ السلام, جو ایسا ہی سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں. اکبر من ذالک, بلکہ اس سے بھی بڑا, یعنی یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ اس سے بھی بڑا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً, جب کہا تھا انہوں نے کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ واضح کھلم کھلا, یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کھلم کھلا. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم, تو پس پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے, کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تو وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک تجلی ظاہر کی تھی, تو وہ برداشت نہیں کر, وہ اتنی باری بجلی بن کہ ان پر گری کہ وہ ان کو برداشت نہیں کر سکے. ثم اتخذوا العجل من بعد, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بچھڑے کو بنا لیا, یعنی کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ 40 راتوں کے لیے گئے تھے.
ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، فعفونا عن ذلک، لیکن معاف کر دیا ہم نے اس پر بھی ان کو، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا کھلا غلبہ یا فتح عطا فرمائی۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے بلند کیا اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے عہد کرنے کے لیے، وقلنا لہم، اور کہا ہم نے ان کو، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ اس دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، اور حکم دیا تھا یا کہا تھا ہم نے ان کو، لا تعدوا فی السبت، اور یعنی کہ سبت سے جو ہے وہ آگے مت بڑھنا، سبت کا جو قانون تھا اس کی خلاف ورزی مت کرنا، سبت سے جو ہے وہ آگے مت بڑھنا۔ اچھا جی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تھا ہم نے ان سے ایک پختہ عہد، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا جو عہد تھا، وعدہ تھا، وہ توڑ دیا، وَكُفْرِهِمْ، اور انکار کیا، اور ان کے کفر کی وجہ سے بھی آیات اللہ، جو وہ اللہ کی آیات سے کرتے تھے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور وہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ تو غلافوں میں محفوظ ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لانے والے وہ مگر بہت تھوڑے، بہت کم۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جی؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ اس میں جو ہے کہ ان پہ مرنے سے پہلے جو ہے ایمان لیا جائے گا، ان پہ ایمان لے آئیں گے، وہ کس چیز کا ذکر ہے؟ حضرت کیا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا ادھر، کہ مرنے سے پہلے تب وہ آگے، وہ تو آیت بہت آگے ہے نا، تمام پہلے میں شاید سمجھ گیا ہوں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ اگلی آیت میں ہے کہ وہ جب آگے آیت آئے گی میں پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ یہاں اس بات کو کچھ قادیانی لنک کرتے ہیں اس چیز سے کہ اگلی آیت میں ہے کہ تمام کے تمام اہل کتاب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ قادیانی اس کے رد میں یہی آیت جو ہے وہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، یعنی کہ بہت تھوڑے ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اہل کتاب آج سے نہیں ہے، یہ 2-3 ہزار سال پہلے، 3 ہزار سال لگ بھگ کم و بیش پہلے سے موجود ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سارے ان پر ایمان لے آئیں گے، یہ اس میں بات بیان ہو۔ اب آپ اگر کاؤنٹ کریں تو آج بھی اب اگر آپ دیکھیں نا تو کرسچن کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے آج بھی، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ سارے وہ نہیں ہیں کہ جو کرسچینٹی سے مسلمان ہو کنورٹ ہوئے ہوئے، نہیں، ہم تو نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ تو اسی ریشو کو آپ پیچھے بھی دیکھ لیں تو اگر موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک آپ کاؤنٹ کریں تو جتنے مر چکے ہیں اہل کتاب وہ ایک سائڈ پہ کریں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو دنیا میں موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے ایمان لے ان کو ایک سائڈ پہ کریں، تو وہ ان کے مقابلے میں قلیل ہی بنتے ہیں، زیادہ نہیں بنتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام کو کہا ہے کہ یہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں ان کا ذکر ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لانے والے یہ مگر بہت کم۔ یہ وہ لوگ، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور جن کے دلوں پر اللہ نے یہ مہر لگا دی، ان میں سے بہت کم ایمان لائیں گے۔ یہ ایک پارٹیکولر گروہ ہے، یعنی سارے کے جی بھائی ہمارا جو تھا نا وہ اس چیز پہ نہیں تھا جو آپ نے کہا، ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے جو ان کے مرنے سے پہلے ان پہ ایمان لگائیں گے وہ تمام اہل کتاب ہے نا؟ جی جی اچھا ایسٹو بھائی، اب اپنا استدلال اس پہ لے وہ جو مرنے سے پہلے وہ لوگ زندہ کیے جائیں گے پھر دوبارہ؟ نہیں، وہ ایسے ہے، وہاں پہ میں آگے آپ کو پڑھتا ہوں، وہ آیت ہے جو اس وقت ہوں، کیونکہ وہ مستقبل کی آیت ہے نا، وہ ماضی یا حال کی تو ہے ہی نہیں،
وہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب عربک میں جو ہے نا، جس طرح انگلش میں ہوتا ہے جو زمانے ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربک میں صرف 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضارع اور ایک ہوتا ہے ماضی. جو ماضی ہوتا ہے وہ پاسٹ ہوتا ہے، اور جو مضارع ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے وہ ایک ہی ٹینس یوز ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں مضارع. لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی کی جاتی ہے. جب آپ اس کو مضارع کے صیغے کو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کرتے ہیں مضارع کا صیغہ. جیسے لا یؤمنن ہے نا، تو اگر آپ اس کو اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال کریں تو یہ ہوگا یومینا ہوگا. لا اور آخر والا، پہلے والا لام اور آخر والا نون نہیں ہوگا. جب اس کو آپ اسپیسیفک کریں گے کہ یہ اب صرف فیوچر کے لیے استعمال ہونا ہے، اس میں سے حال کا جو معنی ہے پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ ختم کر کے صرف فیوچر کے لیے اس پہ استعمال کرنا ہے، تو پہلے لام اور آخر میں نون اس کی آ جاتی ہے. یہ لام تقید کی ہوتی ہے اور نون سکیلا جو ہے یہ فیوچر ٹینس کے لیے یہ ہو جاتی ہے. تو اب یہ صرف فیوچر ٹینس کے لیے، اس میں حال کا معنی نہیں ہے، اس میں نہ حال والے شامل ہیں نہ مستقبل والے شامل ہیں، صرف فیوچر والے. کہ جب قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فیوچر میں ایسا ٹائم آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ وہ ٹائم ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے ان کا ایمان لانا ہے، نہ کہ جو مر چکے ہیں وہ. نہیں ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ایس2 بھائی، جی اب ایس2 بھائی آپ ہیں ادھر؟ ایس2 بھائی انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو رہا کہ نہیں ایمان لے آئیں گے نا قرآن. ایسے نہیں ہے. یہ ریسرچ جو بھی اپنی لے آئیں. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ اس کو قرآن پہ بھی موڑتے ہیں ضمیر کو کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے، کچھ یہ اہل کتاب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل کتابی کے بارے میں ہے، جو اہل کتاب ہوگا اس کے بارے میں ہے. تو اس آیت میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ آیت کسی اور پر استدلال جو ہے وہ باطل ثابت کرتی ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی آیت کے اندر ہی اس کا ثبوت موجود ہے. اس کی ایک وجہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی نا کہ یہ کتاب جو ہے جی آسمان سے کتاب لے کے آؤ، مطلب اعتراض کتاب پہ ہوا تھا، اس کا آنسر پھر مسنگ ہے. وہ آنسر کدھر ہے؟ اس کا آنسر مسنگ ہے. مطلب اعتراض تو کتاب پہ ہوا تھا نا کہ آپ کتاب آسمان سے لے آئیں تو آسمان سے لے کے آئیں، مطلب اس کتاب پہ یقین نہیں ہے نا. تو یہ کتاب والا جو جواب ہے وہ نہیں دیا گیا. یہ اچھی بھائی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی اس کا انکار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی اس کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مطالبہ کیا کرتے تھے؟ وہ مطالبہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی کتاب جو ہے اس طرح کی ہو جس طرح یہ دوسری کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء کرام پر. نہیں، وہ کہتے تھے ایک مطلب ہارڈ کاپی ہونی چاہیے، لکھی ہوئی کتاب جس کو ہم پڑھ سکیں. ان کا یہ مطالبہ. دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، بلکہ ابھی جس میں ہم بات کر رہے تھے نا، جس آیت میں کتاب نقرأہ کہ لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ ہو جس کو ہم دیکھ اور پڑھ سکیں، وہ ہمارے سامنے. ان کا یہ مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ ادھر ہی ریجیکٹ کر دیا کہ اس طرح کے مطالبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کیے، تو پھر ان پر میں نے عذاب نازل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں. اور یہ جو آخری آیت ہے نا، اس میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کتاب پہ تو فٹ ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس میں آگے جو الفاظ ہے نا، وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت والے دن وہ ایک ان سب پر گواہ ہوگا. تو قیامت والے دن کیا وہ کتاب جو ہے وہ گواہی دے گی ان کی؟ یہ مطلب میں تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھ رہا تھا. ان کی ریسرچ جو ہے وہ ہاں جی، وہ کتاب تو نہیں نا قیامت والے دن گواہی دینے لگی، جو کہ ابھی اتری بھی نہیں ہے. یعنی کہ جہاں کسی ایسی کتاب کا ذکر ہے جو قرآن پاک کے علاوہ کو اتارے ہیں. قرآن پاک کے تو اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ کفار تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. تو اگر اسی قرآن کی بات ہوتی تو وہ تو آلریڈی اتر رہا ہے، کفار پھر اس پہ مان لے آتے. علیزہ بھائی ایکچولی سارا فرق پتہ کہاں سے پڑا ہے؟ وہ یہ کہ اس کو ہم اگر فیوچر کا سینٹنس سمجھے پھر کمپلیٹ سینس بنتا ہے نا. اگر فیوچر کا سینٹنس یہ ہے ہی فیوچر کا لا یؤمنن جو ہے، یہ صرف اور خالصتاً فیوچر کے لیے. یہ اس کو کہتے ہیں لام اور نون تقید ثقیلہ کے ساتھ جو مضارع کا صیغہ آتا ہے وہ صرف اور صرف فیوچر ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں بات تو ٹھیک ہے. مجھے پہلے ہی تھا، مجھے یہ تھا کہ یہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
لیکن وہ بات اتنا سا تھا کہ یہ کون سے وہ والے پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تمام اہل کتاب وہ زندہ پھر دوبارہ ہوں گے؟ یہ ایک ہاں نہیں نہیں، وہ ان کا ذکر ہی نہیں. ہاں جی، سب کے سب جو شروع سے لے السلام کے ان کا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم. وعلیکم السلام. کنڈر بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہے آپ سنائیں. شکر الحمدللہ دعائیں. میں کوئی چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں بھائی؟ اجازت ہے اگر؟ آپ چھوٹا سا سوال پوچھ لیں. سوال آپ کا پوچھ لیں, آپ کو جواب دے دیں گے ضیاء رسول بھائی. اچھا اچھا, ضیاء رسول بھائی بیٹھے ہیں. ضیاء رسول بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ضیاء بھائی مینوں ایک چیز تھی اج تھوڑی جی مینوں ایکسپلین کرو تھوڑی جی. مسلمانوں چ کنے ایک فرقے نے 72 73. ایک جڑا فرقہ ہے وہ ناجی ہے, باقی جڑے نے وہ سارے مثلا کہ دوزخ چ جانے نے. تے مینوں ایک فرقہ تے ذرا دسو اج کہ کیڑا سچا ہے. میں ایک چھوٹا جہا تہاڈے کول سوال پوچھنا چاہنا. جی چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا جواب ہے کہ وہ فرقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ وہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو آج جو بھی بندہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی وہ جنتی فرقہ. تسی اہل تشیع نو صحابہ دے نقشی قدم تے سمجھدے ہو؟ ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں عند نہیں اللہ ہے, نہیں اللہ کو نہیں, پتہ اس ہے. طرح نہیں یار, اس طرح نہیں. تو پھر تسی جماعت احمدیہ نو کس طرح کافر آئی قرار جی دیتے ہو؟ پنجاب صاحب, ہمارے سمجھنے سے جماعت احمدیہ بھی کافر نہیں ہوتی, یہ لکھ لیں. جماعت احمدیہ بھی ہمارے کہنے سے سمجھنے سے کافر نہیں ہوتی. کوئی بھی کافر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اعمال کے سے کافر ہوتا ہے. ضیاء بھائی ہمارے کہنے سے تھوڑی, ہمارے کہنے سے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا. نہیں نہیں ضیاء بھائی مینوں وہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غیب پہ جسارت کروں, مجھے تو نہیں پتا کون بندہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو میرے سامنے ہوگا. اچھا اہل تشیع کے بارے میں آپ نے کہا, بالکل اہل تشیع جو ہیں وہ 100% سارے کے سارے وہ صحابہ کرام پہ بکواس کرنے والے نہیں. ان میں ایک الگ, ان کے اندر ایک فرقہ ہے جن کو رافضی کہتے ہیں, اور ان رافضیوں میں کچھ متشدد قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام پہ بکواس کرتے ہیں. ان کو تو کوئی بھی. اچھا ضیاء رسول بھائی اور اپنے آئی جی پنجاب بھائی, آپ مجھے نا پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ. آئی جی پنجاب بھائی شاید میری جو براڈ ہے نا اس بیسیکلی پیورلی کسی چیز پہ یا تو سمجھنے کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے, یا کسی بھی لٹریچر کو, کسی بھی سینٹر کو. کنڈر ہارٹ بھائی میں نے کوئی غلط سوال کیا تو آپ مجھے بالکل فرقے پہ ہے ہی پوچھیں یار. نہیں, میں نے میری کوئی براڈ فرقے کے لیے نہیں ہے نا, میری براڈ فرقے کے لیے ہے ہی نہیں. اگر آپ بھائی اگر میں دوزخ, میری بات سنی, اگر میں دوزخ میں چلا جاؤں گا تو ضیاء بھائی کو بھی قصور ہوگا, اس نے مجھے صحیح نہیں سمجھایا یار. اور جی صاحب میں نے صحیح بتا دی, چونکہ آپ یا تو بات مانتے ہو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر تو آپ کو ہم بتائیں. جب آپ مانتے نہیں ہیں تو ہم آپ کو کیا بتائیں. آپ کو میں نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اب جو بھی طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں ہوگا جہنم میں جائے گا. مجھ سے آپ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ میں نے بھیجنا ہے ان کو جنت جہنم میں. جب میں نے ان کو کہنا ہے کہ بھئی یہ تم اس طرح کرو تو اس طرح نہ کرو, میرے کہنے پہ چلنا ہے. انہوں نے سیدھا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اس پہ عمل کرو, جنت میں جاؤ. مجھ سے فتوے بھی, میں فتوے دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ان پہ فتوے دوں فلانا کافر ہے یا فلانا مسلمان ہے. لے آئے مجھے فردن میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, اگر ان کا کفری عقیدہ ہوا تو میں کہہ دوں گا کافر ہے. السلام علیکم ضیاء بھائی, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. اچھا ضیاء بھائی, ایک وہ سورہ صف کی جو آیت نمبر 7 ہے اس پر تو تھوڑا سا کلام کریں. اس کا سیاق و سباق کیا ہے, تفسیر کیا ہے اس کے بارے میں؟ مطلب یہ ہے کہ مطلب میرا جو مقصد تھا نا ضیاء بھائی کو ابھی فی الوقت سلطان لینے کا, وہ صرف اس آیت کو سمجھنے کا تھا نا. یہ جو آیت میرا تھا, ضیاء بھائی نے اوپر لیا تھا, عباس بھائی نے کیا تھا, یہ جو آیت ہے اس کو سمجھ لیا جائے گا. تو ٹھیک ہے ضیاء بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے اس کو اپنا جو ہے نا سمجھایا اس اسپیسیفک 153 کو. تو ابھی ایش2 بھائی واپس آتے ہیں. ان کی طرف سے جو تحقیق تھی اس کا سوال میں نے آپ کے آگے رکھا تھا.
باقی پتہ نہیں کیوں ٹھیک ہے آپ کو میرے ویوز کا پتہ ہے نا عزیزہ بھائی، آپ نے ہاں مجھے جی، کبھی ہلو، ہاں جی، جی ایسٹو بھائی، وہ انہوں نے وہ پڑھی ہے اور انہوں نے سمجھایا ہے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے نا 153 to 156، وہ ایکچولی وہ کیا ہے کہ وہ ماضی، وہ فیوچر کا سیگا ہے ادھر، کہ وہ آخرت والے دن جب اس وقت جو تمام اہل کتاب ہوں گے نا، تمام اہل کتاب اس وقت جو موجود ہوں گے وہ ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ مطلب انہوں نے فیوچر کا سیگا لگا نا ساتھ، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں سینس بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کیا وہ آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے، یا آپ نے وہ جو آپ کا نہیں ٹھیک ہے، دیکھ میں نے نہیں کہا کبھی کہ کسی اور کا وہ غلط ہوگا یا میرا ہی ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے، وہ مجھے ان کی بات سن کے 100% لگ رہا ہے کہ میرے سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عالیہ بھائی، آپ کو میرے ویوز کا پتہ ہے نا، مطلب میرے جو ویوز ہیں مسیح علیہ السلام کو لے کر؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ یہی ہے کہ میں ان کو، میں جنرلی میں اپنے لیے اپنی طرف سے ان کو سب سے افضل مانتا ہوں۔ یہ میرے ویوز ہیں، میں نہیں مانتا، آپ مسیحی ہیں؟ میں مسیح علیہ السلام کا فالوور ہوں، یونیٹیرین بلیف کے قریب ہوں۔ اچھا ٹھیک، اچھا یونیٹیرین بلیف مطلب میں ان کو سمجھتا ٹھیک ہے، ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ سب سے اسپیشل میں ان کو مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ میں گیا۔ ان کو مانتا ہوں البتہ۔ ٹھیک ہے، سب کا اپنے اپنے ویوز ہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ تو علی اکبر صاحب نیچے کہہ رہے تھے ان کو بتا کے دکھاؤ، ان کو بتا کے دکھاؤ، میں نے کہا میں ان کو بتا دیتا ہوں، میرے ویوز جانتے ہیں سارے جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں۔ تو نہیں، بتا کے دکھانے کا کیا مطلب ہے، بتا دیا ہے۔ مسیحی ہیں، مسیحی جو ہیں وہ بھی ہم سے گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ جس طرح آپ کے مرزا صاحب کرتے تھے کہ مسیحیوں کو جواب دیتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے رہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل مانتے ہیں، سب سے بڑا درجہ ان کو دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد جو ہے وہ درجہ پیغمبروں کا ہی ہے۔ ہم بھی جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں، ہمارے لیے وہ معتبر مقدس ہستی ہیں۔ یہ فرق البتہ آپ کو علی اکبر صاحب دیکھنے کو مل جائے گا کہ مرزا صاحب کی طرح ہم یہ نہیں کرتے کہ بھئی ہم پہ کوئی اعتراض اٹھایا جائے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ وہ تو ہمارے لیے مقدس ہیں، وہ تو ہم اپنے بلیف کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ یہ مرزا صاحب بکری ٹائپ کے مسلمان تھے، جو ان کو کوئی بات کرتا تھا تو وہ واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگتے تھے۔ تو بس یہی ہے میرا یہی ہے، مطلب میں ان کو تمام نبیوں میں اور تمام ان میں ایک سب سے اسپیشل اسٹیٹس بائبل سے اسٹڈی کر قرآن سے اسٹڈی کر کے، حدیث سے اسٹڈی کر اور ساری چیزیں جو بائبل جس کی تصدیق کر رہی ہے، پھر جو قرآن اور حدیث جس کی تصدیق کر رہی ہے، میں ان کو سب سے علی اکبر صاحب دیکھیں ان کا اپنا بلیف ہے، اور اس کا تو ہمیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درس دیا ہوا ہے، سبق دیا ہوا ہے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہودی کہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور مسلمان کہتا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ تو جب جھگڑا ان کے درمیان اس بات پہ ہو گیا تو ان کے درمیان گرما گرمی بھی ہوئی، مار کٹائی بھی ہوئی، تو وہ اپنا جھگڑا لے کے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کا فیصلہ بھی فرمایا، اور ساتھ میں یہ امت کو نصیحت کی کہ خبردار انبیاء کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے تقابل نہ کیا کرو۔ تو ہم تو انبیاء کرام کا تقابل نہیں کرتے، قرآن پاک میں بھی ہے لا نفرق بین احد من رسلی، تو ہم تو انبیاء کرام کا اس غرض سے تقابل کرتے نہیں ہے کہ ایک کو ہم بڑھا دیں، ایک کی شان اور ایک کی گھٹائیں۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ افضل، تو ان کا بلیف ہے، ہم اس پہ بات پہ نہیں جھگڑیں گے ان سے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم درجے کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیادہ درجے کے ہیں۔ ہم ایک پیغمبر کی کثر شان کرنے کی غرض سے تو یہ تقابل کرنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے۔ ہمارا جو بلیف ہے وہ ہم اپنے تک رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے مطلب پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے آپ کو بتا کے دکھاؤں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بتا کے دکھا دیتا ہوں۔
अब आप आए जरा अली अकबर साहब, आप इनको आप भी बता के दिखाएं कि मिर्जा साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, बताएं इनको जरा। कायनात भाई, हमारी आपसे कोई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं होती। जो आप हमसे बात करते हैं ना, आप कहते हैं आप अपना खुल के अकीदा बताएं। खुल के बताया मैंने, भाई इससे ज्यादा क्या बताऊं? सुनने जो आप मुझे बताते हैं ना टेलीफोन पे कि भाई हर कामयाबी की, दुनिया की हर किस्म की चाबी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास है। ईसा अलैहिस्सलाम ही तमाम अंबिया से अफजल नबी हैं। आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुरान में लिखा हुआ है कि वो खुदा के बेटे हैं, और खुदा ने उनके मतलब के अंदर वो आयतुल्लाह भी हैं, वो रूहुल्लाह भी हैं। जो बंदा खुदा का बेटा हो वो खुदा कैसे नहीं हो सकता? ये आप मुझसे बातें करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ चूंकि आप उनसे कुरान का इल्म ले रहे हैं तो उनसे पूछें, उनके साथ बात करें। चलो मैं तो आपको जवाब नहीं देता, आप इनसे पूछिए कि भाई आप इनके सामने रखिए कि कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है कि सबसे अफजल तरीन नबी ईसा अलैहिस्सलाम और खुदा के बेटे हैं। आप बताएं इनको, फिर वो आपको कुरान से बताएंगे, आप इनको आयत दें। नहीं, आप उन पे किस चीज का एतराज कर रहे हैं? खुदा का बेटा होने का तो मिर्जा साहब भी दावा करते थे। अजीजा साहब आपसे बात नहीं कर रहा, मैं काइंड हार्ट से बात कर रहा हूँ और मैं उसी पे मुखातिब कर रहा हूँ। तो वो यही बता रहे हैं ना कि काइंड हार्ट को बताएं कि मिर्जा साहब भी दावा कर मैं भी काइंड हार्ट से बात कर लेता हूँ जी। काइंड हार्ट साहब, इनसे पूछें कि मिर्जा साहब तो खुद खुदा का बेटा होने का दावा, बल्कि खुद खुदा होने का दावा करते रहे मिर्जा साहब। मिर्जा साहब की तो बात नहीं हो रही ना, फिलहाल ईसा अलैहिस्सलाम की हो रही है ना। मिर्जा साहब की तो बात नहीं हो रही। मिर्जा साहब मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो काइंड हार्ट साहब से बात कर रहा हूँ। इसलिए काइंड हार्ट भाई आप ना अपना अकीदा खोल के बताएं। बताया तो मैंने। काइंड हार्ट भाई इनसे पूछे जरा, मिर्जा साहब जो कहते थे कि मैं खुद खुदा हूँ, कभी कहते थे मैं खुदा का बेटा हूँ। मिर्जा साहब की बात होगी मैं उनको खुदा भी साबित करूंगा। फिलहाल मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करूं, खुदा का बेटा ये कहते हैं ना। मैं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम अगर लिखा है ना मैं खुदा हूं तो मैं उनको साबित भी आप करूं। तो काइंड हार्ट भाई से पूछे कि ये तो सवाल कर ही नहीं सकते। सवाल तो वो बंदा करे जो इस अकीदे को दुरुस्त ना मानता। जैसे मुसलमान है, हम खुदा के बेटा नहीं मानते, हम सवाल कर सकते हैं काइंड हार्ट से कि भाई हम ये आपका नहीं बिलीफ ठीक नहीं है। आप तो कर नहीं सकते ना, कादियानी तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुदा का बेटा होने का दावा किया हुआ है। वो कैसे सवाल कर सकते हैं? दावा किया मिर्जा साहब जब बात आएगी मैं वो क्लियर करूंगा। मैं आप कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं कहता हूँ तो बस वो भी मिर्जा साहब के लिए जो आपके पास तवीले हैं वो इनकी तरफ से भी समझ ले, और बात खत्म होगी। आप तो फिर इतराज नहीं कर सकते। आपको किसने कहा है कि मैं सवाल नहीं कर सकता? क्या इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके मिर्जा साहब का खुद यही बिलीफ है? बिल्कुल, वो मेरे मिर्जा साहब इसलिए हैं नहीं ना। कर सकते। सवाल करने जो की आपका किसने अपना रोका है? अकीदा हो उस पर आप मुखालफ पे एतराज कर ही नहीं सकते। मेरा अकीदा है ना, मेरे अकीदे पे आपको किसने इजाजत दी है सवाल करने की? काइंड हार्ट से मैं सवाल कर रहा हूँ, वो मुझे अपना अकीदा बताते हैं, मैं उनसे अकीदे के बारे में पूछ रहा हूँ कि हाँ, आप तो मुझे उनको काइंड हार्ट को आपका नहीं ना पता होगा कि मिर्जा साहब ने भी खुदा का बेटा होने का दावा किया हुआ है। मुझे तो आप मुखालफ से उस बात पर एतराज नहीं कर सकते, उस अकीदे पर जो आपका खुद अपना अकीदा हो। मिर्जा साहब का अकीदा जो है वो मैंने बताना है, ठीक है? हाँ, तो अपना उन्होंने बताना है। ठीक है ना। तो काइंड हार्ट भाई चूंकि मुझे बताते हैं तो मैं उनसे कह रहा अपना भी हूँ उन्होंने बताना है। तो भाई उनका भी उन्होंने बताना है। चलो ठीक है, अली अकबर भाई, आप नहीं बात बता देता हूं। अपना भी इन्होंने खुद बताना है, काइंड हार्ट साहब का भी इन्होंने बताना है, और हमारा भी इन्होंने बताना है। सवाल कर रहा हूँ। हमने नहीं बताना, हमने नहीं आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि भाई तुम्हें सवाल करने की इजाजत ही नहीं है? अली अकबर भाई, मैं उनको बता देता हूँ, आप खामोश करेंगे? जी 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 जी। चलो खामोश हो जाए, बिल्कुल म्यूट लगा लें। अच्छा, इन्होंने जो बातें की हैं उसके पीछे मैं ऑब्वियसली एक रीजनिंग देता हूँ और मैं इनसे बात करता हूँ, और मैं ये वाकई मेरा ये है कि आइदर ही इज द होली स्पिरिटेड, एक रूहानी, एक वो सबसे लाडले और सबसे स्पेशल, और वो खुदा के बेटे भी मुझे होने तक मुझे हो जाता है कि हाँ एक मकाम हासिल हो सकता है ना इस तरह का। तो अब ये है कि वो एक उनके अंदर एट्रीब्यूट्स सारे मैं गिनता हूँ कि हाँ जी, तौरा में उनका जिक्र है, बाइबल में उनका जिक्र है, कुरान में उनका बहुत आला दर्जे का मतलब बहुत फजीलत उनके ऊपर जाहिर की गई है कुरान के ऊपर। फिर उसके बाद हम देखते हैं हदीस जो है वो वेरीफाई कर रही है किसको? बाइबल की जो तस्दीक कर रही है, मतलब वो हदीस जो है मतलब उनके वापस आने की ना, सेकंड कमिंग की। और उनके वक्त में फिर ऑब्वियसली जो तमाम लोग हैं वो खुदा की तरफ आएंगे, गॉड को उनके आते ही गॉड को पहचानेंगे और गॉड की तरफ आएंगे। तो मेरा ये कीदा है कि ऑब्वियसली ही इज द वन जिनके आने की तैयारी हो रही थी फ्रॉम द बिगिनिंग,
ये तमाम नबी जो आए हैं फिर उनके आने की तैयारी में आए कि वो आएंगे आखिर में, और वो आके उनमें वो सफात होगी, उनमें वो एक काबिलियत होगी, उनमें वो सारी चीजें होंगी। ये मेरा अकीदा है। आई मीन अभी अकीदा नहीं, मतलब ये मेरी अब तक स्टूडेंटशिप में मेरी ना मेरे अब तक मेरे बिलीफ जो बनते जा रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ, वो इनसे बात करता हूँ जो मेरे बिलीफ बनते जा रहे हैं। अब वो है कि हाँ जी वो उनके आने पे फिर जो है ना तमाम दुनिया जो है वो खुदा की तरफ, उनके आने पे ये चीज आएगी कि दुनिया जो आज तक नहीं हो सका खुदा की तरफ आएगी और खुदा को पहचानेगी। बस इतना सा मेरा रिसर्च जारी है। तो इनको बता दिया मैंने, अली अकबर भाई कुछ रह तो नहीं गया, बता दिया ना मैंने। यानी कि बेटा होने का भी बाइबल बता रही है। तो अच्छा बाइबल मसील का भी कोई बताती है काइंड हार्ट साहब? नहीं मसील का नहीं ना, अच्छा मसील का नहीं, मतलब वो बनी इसराइल वाले ईसा ईसा अलैहि सलाम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बाइबल ये भी बताती है कि एक और आएगा वो भी अपने आप को बेटा कहेगा? नहीं मैं उसका मैं बाइबल ऐसा भी कुछ बताती है कि दोबारा से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो पैदा होना है उन्होंने दोबारा से? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई बाइबल में जो लिखा हुआ है आप कह रहे हैं खुदा का बेटा है, तो कुरान में भी कहीं कहा है कि वो मेरा बेटा है? कुरान में नहीं कहा मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक या तो वो सबसे स्पेशल स्टेटस वाला है, ठीक है ना, और उसका स्पेशल स्टेटस इसलिए है कि वो आखिरत में आके तमाम दुनिया को खुदा की तरफ उनकी जुमले में होना है, और वो मुर्दों को वो जिंदा किया करते थे। काइंड भाई मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये अली अकबर साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो हम कर सकते हैं। अली अकबर साहब के तो खुद मिर्जा साहब खुदा का बेटा होने का दावा करते गए हैं। यार देखो काइंड भाई, ये तो फिर इनके लिए तो ये चीज मुमकिन है और ठीक है। आप दोनों आपस में लड़ो भाई, मैंने अपना अकीदा आपका भाई यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे सवाल है, जिया ये भाई, कैसे सवाल करते हो? तुम जिया कौन भाई होते हो? काइंड हार्ट आपसे पूछें आप, ये किस तरह का बेटा मानते हैं? रूहानी मानते हैं, कैसा मानते हैं? ये किस तरह का बेटा मानते हैं? उसने ठेका दिया कि मुझे आके कहें कि जी मैं कौन होता हूँ सवाल करने वाला? मेरी मर्जी में सवाल अच्छा करूं। ये काइंड हार्ट भाई आप जरा बताएं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का रूहानी बेटा मानते हैं या जिस्मानी? देखिए मैं अभी मेरी जो रिसर्च जहाँ है कि मुझे मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब वही है, मेरे लिए ठीक है। वही है, और जहाँ तक अभी तक मेरी रिसर्च, हाँ ठीक है ना। और जी ये है कि उनकी जो किताबें आप पढ़े ना, आप न्यू टेस्टमेंट पढ़े, न्यू टेस्टमेंट में एक जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में जो अमन आया है, दुनिया में जो प्यार मोहब्बत आई है, दुनिया में सारा कुछ आया है, वो ईसा अलैहि सलाम के दौर में आया है। ईसा अलैहि सलाम के दुनिया में आने के साथ ही खुशखबरियां शुरू हो गई थी, और खुशखबरियां शुरू हुई हैं तो तमाम दुनिया में जो अमन आया है, और जो यहाँ तक कि खासतौर पे अपने जो मुखालिफ है उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, अपना जो नेबर है उसको कैसे ट्रीट करना है, अपना जो गरीब आपकी दुनिया में है उनको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी जो ऐसी चीजें हैं जो सबसे नोबल है, जो उनकी तालीम में आई है ना। तो ये मेरा अकीदा, मेरी ये रिसर्च है, मेरी स्टडी है, और उस बेसिस पे मैंने अपना बनाया हुआ है। और मैं नहीं कहता वो सही होगा ये, लेकिन सही है गलत, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए इस वक्त सबसे नजदीक हर लिहाज से वो ईसा अलैहि सलाम है। नहीं मैंने ये सवाल पूछा कि आपने अभी कहा था कि मैं इस हद तक भी काबिल कबूल है मेरे लिए कि मैं उनको खुदा का बेटा भी मानता हूँ या मान सकता हूँ। तो ये जिस भी स्टेज पे हैं क्या आप उनको बायोलॉजिकल सन यानी कि हकीकी बेटा जिस्मानी बेटा खुदा का? बिगॉटन सन हाँ जी बिगोटन सन का क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका रूहानी बेटा? मतलब ऑब्वियसली बायोलॉजिकली तो नहीं हो सकता ना, मतलब वो ये है कि मतलब वो जो सबसे हाँ। जो एक होता है। ठीक हो गया, बायोलॉजिकल नहीं हो सकता। दूसरी फिर इसकी कंडीशन यही है ना कि रूहानी बेटा है। जी हाँ अब इनसे पूछे कि ये मिर्जा साहब को कौन सा बेटा मानते हैं खुदा का? बताओ भाई अली अकबर। काइंड हार्ट भाई ये अली अकबर से पूछें कि ये मिर्जा साहब कौन सा बेटा होने का दावा किया मिर्जा साहब ने, जिस्मानी या रूहानी? पूछो भाई, बताओ। अब आप पता नहीं किधर चले गए, मुझे पता नहीं क्यों फोर्स करे जा रहा था, आपको बता के दिखाऊं। मैंने कहा मैं कौन सा डर रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, इसमें कौन सी बात होगी।
تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے آ کے ہم سے بات کر لیتے ہو. میں نے کہا میں تو بائبل ہب کے پاس جا کے مطلب یہ اپنا بیان کیا کہ میرے جو ریسرچ ہے، میرے جو بنتا جا رہا ہے، جو میں جو کر رہا ہوں وہ بڑی میں بات کی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ احمدیوں سے ہی کیوں کرتے ہیں، ان سے جا کے کر کے بتاؤ. میں نے کہا ان کو بھی پتہ ہے یار، براڈ پہ میں اکثر اس بارے میں ریسرچ اپنی بتاتا ہوں. یہ اپنا ایک میرا ایک ایمان میں دیکھیں، مجھے نیو ٹیسٹمنٹ سے ایک طرح سے پیار ہے نا. نیو ٹیسٹمنٹ ہم نے بائبل کا، اس سے مجھے جو ہے وہ مجھے کافی مطلب کلوز ہے میرے. اور اس میں بہت ساری اس کی وجہ سے obviously میرا سارا چینجز آئی ہیں، کافی چینجز آئی ہیں نا. تو یہ ہے. روحانیت روحانیت زیادہ چھا گئی ہے. کائنڈ ہارٹ صاحب آپ ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیگوٹن کا مطلب ہے کہ روحانی مانتا ہوں میں، تو یہ کون سا بیٹا مان رہے ہیں؟ اب یہ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں ان کو. نہیں ہم تو نہیں بتا سکتے، وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں بتائیں گے. کائنڈ ہارٹ صاحب آپ پوچھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کال پہ بتاتے رہے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتا ہوں، میں بیٹا مانتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. تو کائنڈ ہارٹ آپ ان کو یہ بتائیں، ضیاء بھائی کو، عثمان بھائی کو یہ بتائیں، وہ بتائیں. آپ نے بتا دیا، تو اب آپ بھی پوچھیں نا ان سے کہ علی اکبر صاحب یہ بتائیں کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو روحانی بیٹا مانتا ہوں خدا کا، تو بتائیں کہ مرزا صاحب کو یہ کون سا بیٹا مانتے ہیں؟ یہ روحانی بیٹا مانتے ہیں، بتاؤ نا، جسمانی مانتے آپ بتاؤ آپ کیا مانتے ہو مرزا صاحب کو، بتا دیں. ہیں؟ جی بالکل، آپ ان سے پوچھیں. پوچھ رہا ہوں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے، وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے. ہمارا تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا مجھے معبود بنا لو. مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے، جبکہ یہاں پہ مرزا صاحب نے خود یہ بات اپنے قلم سے، خود اپنے منہ سے یہ بات کی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا، ادھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. ہم تو زیادہ قصوروار مانتے ہیں. دیکھیں نا کائنڈ ہارٹ صاحب، قرآن میں بھی اس بات کی نفی ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اس میں بھی نفی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے نہیں کہا کہ ان کو کہ مجھے معبود بنا لو. اور اللہ نے ان کے بیٹا نہ ہونے کی، خدا نہ ہونے کی کئی دلیلیں دی ہیں قرآن کے اندر. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی طرف یہ بات بعد میں آنے والوں نے ان کی طرف منسوب کی ہے بات. اور جب منسوب کی ہے بات تو ان کا یہ قول نہیں ہے، یہ بات گھڑنے والوں نے گھڑی ہے. ادھر مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور بہت سی جگہوں پہ کی ہے. تو آپ سے جواب لینے یا آپ کی یہ بات ہمیں بتانے سے پہلے ان کو بتانی چاہیے تھی ان کے متعلق. کائنڈ ہارٹ صاحب آپ کو بتانی چاہیے تھی جب آپ قادیانیت میں تھے، احمدیت میں تھے، تو آپ نے کبھی نہیں یہ بات سنی مرزا صاحب کی؟ میں نے پرسنلی نہیں سنی ہے. مطلب اب یہ بتائیں گے اپنے یہ علی اکبر کا فرسٹ ٹائم یعنی کہ آپ نے اس کو سنا ہے، تو کیسا لگا؟ کتابیں میں نے نہیں پڑھی نا کوئی بھی. نہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی کبھی، انہوں نے ڈسکس بھی نہیں کی، یہ بات بتائی بھی نہیں. مطلب وہ ایک دفعہ ایک براڈ سے گزر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ غلط ہے، مطلب جھوٹا الزام ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہے اس کو لکھا ہوا، میں نے لکھا ہوا پڑھا تو نہیں ہے. نہیں ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، ہم نے تو صرف اتنا ہی، ہم تو اتنے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. مطلب وہ آئی ڈونٹ نو آپ کو تحریر میں کیا لکھا ہے یا آپ ان سے ڈسکس کر لیں. مجھے تو نہیں، تحریر میں تو یہی لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے سن. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بیٹے کا لفظ آیا تو خدا نے چاہا کہ اس سے زیادہ تیرے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے لفظ. وہ کیا ہے کہ انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ تو میرے بیٹے کی منزل پہ ہے، تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو میرے بیٹے کی طرح ہے. اب پھر ان کا پھر بنتا نہیں ہے نا یہ مطلب اعتراض کرنا. تو آگے جو ہے یہ جو مرضی روحانی مانتے ہیں، جسمانی مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے آپ کو. اور میرے ویسے بھی آپ نے اگر فرسٹ ٹائم یہ بات سنی ہے تو یہ بات آپ کے لیے شوکنگ ہوگی، لیکن پہلے آپ نے یعنی کہ ان کی یہی سنی ہے کہ نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں یا مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. یہاں اتنا سنا ہے میں نے ان سے نا کہ آپ لوگ جو ہیں یہ غلط بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں لکھا ہوا. میں نے پھر ریسرچ کرنا ضروری بھی نہیں سمجھا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے مجھے، میرا ان سے اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے. میں نے جب سے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ لیا تو obviously I started becoming a fan of the مسیح علیہ السلام.
باقی یہ ہے کہ اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، تو یہ ایکسکیوز ویسے چلنے والا نہیں ہے کسی کا بھی، تو کسی کا ایکسکیوز یہ چلنے والا نہیں ہے کہ میں نے ضروری نہیں سمجھا، تو تحقیق میرے خیال سے ضروری ہے. کوئی ملحد مطلب میرا کیا لینا دینا ہے، مطلب اگر ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے تو پھر انہوں نے غلط کیا. اور ایسے کتنی ایج کتنی ہے آپ کی کائنات صاحب؟ میری ایج میری ایج جو ہے وہ اوبیسلی 25 سے 40 کے درمیان 25 سے 40 کے درمیان ہے. میں سوشل میڈیا پہ تو نہیں بتا رہا. 15 سال کا ڈال دیا آپ نے معاملہ بیچ میں. 25 سے 30 کے درمیان آپ کہیں نا تو چلے بنا 25 سے 40. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہ بندہ اب اندازہ بھی نہ لگا سکے نا. 25 سے 30 تو چلو بندہ اندازہ لگا لیتا ہے. مطلب کہنے کا کہ 20 سال کی عمر سے زیادہ عرصہ تو آپ ان میں رہے ہوں گے نا. 20 سال سے زیادہ عرصہ ان میں رہا ہوں. ہاں رہا ہوں، لیکن ایک آپ نے اس کو سنا ہوا ہے، کیا نام ہے، جو نبیل قریشی ہے. کون؟ نبیل قریشی کو سنا ہوا ہے؟ نوید نبیل قریشی. نبیل قریشی؟ ہاں. نہیں میں نہیں سنا. ایکٹر ہے کوئی؟ نہیں ڈیبیٹر ہے بہت بڑا. وہ ایکس ایم ڈی ہے، اور ایکس ایم ڈی ہے، لیکن مطلب بعد میں اس اسٹوڈنٹ لائف میں جب وہ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا نا اپنے کرسچن سے، اپنے دوست سے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ کرسچن ہو گیا. اور پھر کرسچن ہونے کے بعد وہ obviously کرسچینٹی کے اوپر اس نے کرسچینٹی کو سپورٹ میں اس نے بہت ڈیبیٹ کیا کرسچینٹی کو لے کر. اور کیونکہ وہ خود کرسچن ہو گیا تھا، اور اس کے انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں، پورے پورے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں. احمدیت سے کرسچینٹی میں گیا تھا. میں نے سرچ کیا ہے نبیل قریشی، کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹ، وہ والا ہے. جی 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 جی. اچھا تو کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ کیا ہوا؟ پاسنگ اوے ہو گیا؟ پاسڈ اوے ہوا ہے، لیکن اس کے لیکچر جو ہیں یا اس کی ڈیبیٹس جو ہیں وہ بڑی مطلب وننگ ڈیبیٹس تھیں اس کی اگینسٹ لاٹ آف پیپل انکلوڈنگ مسلم انکلوڈنگ ایم ڈی. مفتی یاسر ندیم الواجدی کا میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا، تو کبھی سنا پھر؟ مفتی کیا اس کو مفتی صاحب کا؟ نہیں. مفتی یاسر اچھا ندیم ٹھیک ہے، میں بھی پھر اجازت چاہتا ہوں جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب وہ اسی کرسچنالٹی کے حوالے سے ان کی ٹیم کام کرتی ہے، بات کرتی ہے. پھر وہ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، وہ سائنس کے حوالے سے، جو سائنس کے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور بھی بڑے ہیں لیکن انہی کی ٹیم میں سے ہیں. وہ ہے کیا نام ان کا ٹیم کا؟ علی اکبر. اس چینل کا نام بھول جاتا ہے. ایمان یونین. غصے میں آ گیا نا ادھر، سارا کچھ ہی مطلب جو ہے نا بول دیا نا، اب وہ پتہ نہیں چلا. ایمان یونین ہے. چلیں خیر، چلیں ٹھیک ہے، پھر بیٹھیں گپ شپ ماریں، پھر انشاءاللہ ہوگی بات. السلام علیکم جی. جی سلام مسیح جانا بابو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی. آپ نے کہا کہ میں نے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا، تو اس میں سے آپ کو مثلاً کیا آپ کی سوچ بدلی؟ میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہی تھی. لوک میتھیو میں جو ایک دشمن کو، اپنا جو مخالف ہے اس کو جو ٹریٹ کرنا ہے، جیسے آپ نے ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا، آپ نے ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا، آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور آپ نے ان کو اچھا ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جو ایک غریبوں کے لیے ایک ہدایت ہے کہ غریبوں کو آپ نے مدد کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے نیبرز کے لیے ہدایت ہے. وہ صرف ایک خوشخبریاں ہیں جو آپ کو جو ہے نا جو مل رہی ہیں، جو دنیا میں آج سوشل فیبرک چل رہا ہے، اور دنیا میں ایک اچھائی چل رہی ہے، وہ ایک مسیح علیہ السلام کی کرامت ہے، مطلب انہوں نے دی ہے ہمیں. آمین. یہ تو جی بالکل، کیونکہ یہ تعلیم جب لوگ سنتے تھے نا، جو سامنے بیٹھے ہجوم 5-6 ہزار لوگوں کا ہجوم ایک ہی وقت میں جب سنتا تھا، تو وہ یہی کہتا تھا یہ تو بالکل نئی تعلیم ہے، ہم نے کبھی نہیں سنی. حیران کرنے والی تعلیم تھی یہ والی.
جی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے رول تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ. ہاں تھا ضرور، یہ رحم بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ رحم کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، لیکن صرف اس تعلیم کو لیتے تھے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. جی لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا کہ رحم بھی کرو، رحم بھی بہت ضروری ہے. ہوں تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے یہ تعلیم پڑھی تو آپ کا مثلا مائنڈ بدلا. جی جی آپ قادیانی مسلک سے ہیں؟ میں نے پرسوں بھی آپ کو سنا تھا. پیدا میں ان میں ہوا ہوں. میری فیملی پوری جو ہے وہ احمدی ہے، اچھا اچھا. میری وائف بھی احمدی ہے، میرے پورے بچے مطلب سب احمدی ہے. لیکن obviously جب آپ تعلیم پڑھتے ہیں نا، جب آپ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں تو پھر آپ obviously فین ہو جاتے ہیں. آمین. کیا کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے نا وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے نا، جی زندہ ہے نا، اس لیے اثر کرتا ہے دلوں پہ. جی جی جن لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، اثر کرتا ہے ایکچولی. انہوں نے کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل سخت کیے ہوئے جی ہے نا. جی وہ کلام کہتا ہے کہ میں تمہارے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اب وہ تو کھٹکھٹا رہا ہے، کنڈی ہم نے اندر سے لگائی ہوئی ہے، ہم اندر نہیں اسے آنے دے رہے. وہ ہوتا ہے سخت دل کیا ہوا ان لوگوں نے. اچھا مجھے نا یہ تھوڑی براڈ نا بند کرنی پڑے گی. میں اپنا نا ورک پورا کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ لگاؤں گا. جی جی برادر جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے.